اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم۔ سورہ یاسین کی آیہ نمبر 71 سے 83 تک، یعنی سورت کے آخر تک میں نے آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے ارشاد تھا کہ جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں تو ننقص فی الخلق، اس کی تخلیقی قوتوں میں کمی کر دیتے ہیں اور ذہنی جسمانی توانائیاں آہستہ 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 وہ کم ہوتی جاتی ہیں۔ افلا یعقلون، یعنی اس بات کو یہ لوگ نہیں سمجھتے، اس سے بھی چاہیں تو ہماری معرفت حاصل کر سکتے ہیں اور توحید کو سمجھ سکتے ہیں کہ قوت دینا بھی ہمارا کام ہے، قوت کا سلب کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا یہ خیال بھی غلط ہے کہ یہ کوئی شاعرانہ تخیلات پر مبنی کتاب ہے اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شاعر ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ تو مبنی بر حقیقت کتاب ہے، اس میں حقائق ہیں، شاعرانہ تخیلات بالکل نہیں۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے تو اپنے نبی کو شعر و شاعری سکھائی ہی نہیں ہے اور ان کے منصب رسالت کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ یعنی مطلقاً شاعری کوئی خراب چیز نہیں ہے، لیکن نبوت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج بھی اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل اور اپنی قدرت کے نشانات بیان فرماتے ہیں آیات میں کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی دیکھتے ہیں، روزمرہ ان کا مشاہدہ ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں کہ انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں، ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں، ہماری دست قدرت سے وجود میں آئی ہیں۔ کیا؟ انعامن، مویشی، چوپائے جو ان کے گھروں میں ہیں، ان کی خدمت پر مامور ہیں، ان کے سامنے ہم نے ان کو عاجز بنایا ہوا ہے، ان سے یہ مفید کام لیتے ہیں، تو یہ جانور کوئی انہوں نے بنائے ہیں؟ یہ بڑی ڈیل ڈول کے جانور، ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، گائے ہے، بھینس ہیں،
یہ سارے جانور جو ہیں انہوں نے بنائے ہیں، مما عملت ایدینا، ہم نے اپنے دست قدرت سے ان کو بنایا ہے، اور فہم لہا مالکون، پھر ہم نے حق ملکیت ان کو دے دیا ہے، یعنی شرعی قواعد اور ضوابط کے تحت وہ ان جانوروں کے مالک بن سکتے ہیں، مالک کہلاتے ہیں، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور حقیقی مالک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حق ملکیت لوگوں کو دے رکھا ہے، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جانور میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، فہم لہا مالکون۔ وَظَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور پھر ان جانوروں کو ہم نے ان کے سامنے مسخر کر دیا ہے، ان کو ان کے سامنے عاجز بنا دیا ہے، یعنی جانور اپنے جسمانی ساخت کے لحاظ سے، اپنی قوت اور طاقت کے لحاظ سے ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ہم نے ان کے سامنے اتنا عاجز بنایا ہے کہ بکریوں کا ریوڑ ایک آدمی ہانک کر لے جاتا ہے، گائے بھینسوں کے گلے ایک آدمی ہانک کر لے جاتا ہے، اونٹوں کو قطار میں باندھ کر سامان ان کی پیٹھ پہ لاد کے ایک 10 سالہ بچہ اگر رسی پکڑ لے تو سب سر جھکائے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو بتائیں یہ کہ اتنی بڑی ڈیل ڈول کے جانور، طاقت اور قوت والے جانور، ان کے لیے مسخر کس نے کیے ہیں؟ بنائے بھی ہم نے، اور ان کی خدمت پہ مامور بھی ہم نے ہی ان کو کیا ہے۔ تو انہی جانوروں میں پھر کئی قسم کی خدمات دیتے ہیں یہ جانور۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی پشت پہ یہ سامان لاد کر لے جاتے ہیں، خود سوار ہوتے ہیں، سامان لاد کے لے جاتے ہیں۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور کچھ کا گوشت کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ اونٹ ہے، سامان بھی لادتے ہیں، خود بھی سواری کرتے ہیں، اور دودھ بھی اس کا پیتے ہیں، اور ذبح کر کے گوشت بھی کھاتے ہیں۔ گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، بکری ہیں، تو ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں، گوشت بھی استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ اتنی ہی سی بات نہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان جانوروں میں ان کے لیے بے شمار اور بھی فائدے کی چیزیں ہیں، بال بھی کارآمد، کھال بھی کارآمد، ہڈیاں بھی کارآمد، پٹھے بھی کارآمد، اور گوشت تو خود ہی کھاتے ہیں۔ اور یہ کہ مشارب، یہ جانور ان کے لیے پینے کی گھاٹ بھی ہیں، ان کا دودھ استعمال کرتے ہیں، دودھ والے جانوروں کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہر قسم کے منافع اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ان چوپاؤں میں، مویشیوں میں، پالتو جانوروں میں عبرہ، بڑی دلیل ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ ایک جانور میں آپ غور کریں تو اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہا، جانور کے پیٹ میں جو کچھ ہے ہم آپ کو پلاتے ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث و دم، اور پلاتے بھی کہاں سے ہیں؟ ایک طرف بدبودار گوبر، ایک طرف سرخ سرخ خون بھی ناپاک، گوبر بھی ناپاک، ان دونوں کے درمیان سے ہم کیا نکالتے ہیں؟ لبنن خالصاً، خالص دودھ، بغیر کسی ملاوٹ کے، نہ ایک قطرہ اس کے اندر خون کا ہے، نہ اس کے اندر گوبر کی بدبو ہے۔ لبنن خالصاً، اور بالکل سفید۔ دیکھیے دوسری دونوں چیزوں کا کلر کیسا ہے، اور دودھ کا کلر کیسا ہے؟ سائغ للشاربین، اور آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے پینے والے کے لیے، گلے میں اٹکتا بھی نہیں ہے۔ ذائقہ بھی دیکھیے کیسا خوش ذائقہ۔ تو فرمایا
اسی پہ ذرا غور کر لو کہ کون ہے جو نکھار کے صاف کر کے فلٹر کر کے دودھ نکالتا ہے؟ کس نے فلٹر کا پلانٹ ان کے اندر لگا رکھا ہے؟ اور اسی سے تھوڑا سا آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں شہد کی مکھی میں ذرا غور کرو، کتنا معمولی سا جانور ہے، اس میں ہم نے ایک طرف زہر بھر رکھا ہے منہ کی طرف، ذرا ڈنک مار دے نا مکھی تو پھر پتہ چل جائے۔ جی تو ایک طرف زہر رکھا ہے اور دوسری طرف شہد رکھا ہے، خوش ذائقہ، فی شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا جانور ہے، اس کے پیٹ میں یہ دو متضاد چیزیں کس نے بھر کے رکھی ہوئی ہیں؟ تو بات صرف غور کرنے کی ہے۔ اگر انسان غور کرے تو ایک چیز ذرے ذرے سے آیا ہے طرز تحریر ازل، ذرے ذرے سے آیا ہے، پتے پتے سے آیا ہے طرز تحریر ازل، لالا زاروں میں نظر کر اور کوہساروں کو دیکھ۔ لیکن بات یہ ہے کہ عبرت نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے۔ جو غور و فکر نہیں کریں گے تو زمین و آسمان جیسی کائنات میں بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، اور غور کریں گے تو ایک ذرہ بھی اللہ کی معرفت کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ فرماتے دور کیوں جاتے ہو، تمہارے گھر میں باندھی ہوئی بھینس ہے، اسی میں ذرا دیکھ لو کہ اللہ نے کس شان سے یہ جانور بنایا ہے، کتنی اس میں قوت رکھی ہے، کتنا پھر تمہارے لیے اس کو عاجز اور مسکین بنایا ہے، اور پھر تم اس سے کیسا شاندار دودھ نکال کے پیتے ہو۔ جی تو ان میں منافع ہیں، مشارب ہیں، ان جانوروں میں کئی قسم کے فائدے ہیں، اور اس میں تمہارے پینے کے لیے گھاٹ ہے۔ افلا یشکرون، کیا تم شکر ادا نہیں کرتے ہو ان نعمتوں کا کہ خالق نے یہ ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، تم ان سے استفادہ کرتے ہو؟ کبھی دودھ پی کے شکر کا کلمہ بھی نکالا زبان سے کہ نہیں؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ دعا ہے دودھ کے لیے۔ اور کوئی نعمت کھاؤ تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المرسلین، یا اس طریقے سے اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ کچھ نہیں تو صرف الحمدللہ ہی کہہ دیا کرو ہر نعمت کے استعمال پر، الحمدللہ۔ لیکن یہ بھی کہنے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ بھی کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو افلا یشکرون، کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے۔ دل میں نعمت بخشنے والے کی عظمت ہو، بڑائی ہو، یہ دل کا شکر ہے۔ زبان سے کلمات شکر ادا کیے جائیں، یہ زبان کا شکر ہے۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ وہ نعمت اگر قابل تقسیم ہے تو اس میں سے کچھ ان کو دو جو اس سے محروم ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیا لباس آتا تو پرانا صدقہ کر دیتے تھے، یہ عملی شکر ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایک صحابی سے پوچھا، وہ اس نے کہا تھا کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ہجرت جو ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہارے پاس جانور ہیں؟ کہ جہاں الحمدللہ جانور ہیں۔ کہا پانی پلانے والے دن اس میں سے کچھ کسی کو دیتے بھی ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ روزانہ پانی نہیں پیتا، اللہ نے اس کے اندر ایسی ٹینکیاں رکھی ہیں کہ وہ کئی دنوں کا پانی سٹاک کرتا ہے، کھانا بھی سٹاک کرتا ہے۔ جی کیونکہ وہ صحرا کا جہاز ہے۔ جی تو اسے کہیں ہفتے میں ایک دفعہ، پھر عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے پانی کی بھی قلت، دور دراز پانی کے لیے جانوروں کو لے جاتے تھے ہفتہ بھر میں ایک دن۔ تو جب ہفتے بھر میں ایک دن گھاٹ پہ جانوروں کو لے جاتے اونٹ وغیرہ کو، تو آس پاس کے دیہات کے غریب لوگ بھی آ جاتے تھے کہ آج ماشاءاللہ پانی پینے کے لیے اونٹ آئیں گے،
لوگ وہاں دودھ نکالیں گے تو کچھ ہمیں بھی دیں گے۔ تو یہ عربوں میں تھا، یہ خصوصیت تھی کہ گھاٹ پہ جب دودھ نکالتے تو آنے والے کو بھی دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم گھاٹ پہ اپنے جانوروں کا دودھ نکالتے ہو تو کسی غریب کو بھی دیتا ہے؟ کہا جی دیتا ہوں۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ تو گویا جانوروں کے حقوق میں، دودھ والوں کے حقوق میں ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ والے ہیں اور زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتے ہیں، شرط پوری ہوتی ہے تو اس میں سے سالانہ زکوٰۃ بھی دی جائے، یہ ان کا حق ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دودھ دیتے ہیں تو وہ دودھ کبھی کبھی ان لوگوں تک بھی پہنچا دیا جائے جو دودھ والا جانور نہیں رکھتے۔ اور یہ بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین منحہ یعنی گفٹ کسی کو دینا، وہ دودھ والا جانور کسی کو دے دینا ہے کہ وہ دودھ پیتا رہے اور جب دودھ ختم ہو جائے تو اپنا جانور آپ واپس لے لیں۔ تو یہ عملی شکر ہے کہ کوئی نعمت اللہ نے دی اور کسی دوسرے کو نہیں ملی اور وہ اس میں سے آپ کسی کو دے سکتے ہیں، اس میں سے تو دیں، یہ عملی شکر ہے۔ تو فرماتے ہیں افلا یشکرون، یہ تمہیں ہم نے جانور دیے ہر طرح کے، سواری کے بھی، دودھ کے بھی، گوشت کے بھی، تو کیا تم ان کو استعمال کر کے شکر ادا نہیں کرتے ہو اور اسی سے ہماری قدرت نہیں پہچانتے کہ در حقیقت مالک ہم ہیں کہ پیدا ہم نے کیا؟ جو پیدا کرتا ہے مالک وہی ہوتا ہے، سچا صحیح مالک۔ ہم نے عارضی طور پر، مجازی طور پہ تم کو بھی ملکیت کا اختیار دے دیا، تو در حقیقت مالک ہر شے خداست، این امانت چند روزے نزد ماست۔ ہمارے پاس تو جتنی بھی چیزیں ہیں ہم کہتے ہیں ہماری ہے، ہماری ہماری ہے، در حقیقت یہ امانت ہے جو چند دن ہمارے پاس ہے، جب چلے گئے تو یہ چیزیں یہیں پڑی رہیں گی۔ تو یہ کس کی ہیں؟ یہ ملک میرا ہے، دعوے ہیں نا، یہ ملک میرا ہے، یہ جاگیر میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ فلاں میرا ہے۔ بھئی تیرا اس وقت تک ہے جب تیرے اندر روح کام کرتی ہے، جس دن روح نکلی تو تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا اور خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ چلا جائے گا۔ تو یہ دعوے دار تو آتے رہے جاتے رہے، آخر کیا ہوگا؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب چلے جائیں گے اور ارض و سما کی میراث اللہ کی دے، جس نے پیدا کیا ہے اس کی چیزیں اسی کے پاس رہ جائے گی اور یہ دعوے دار دعوے کرتے 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 چلے جائیں گے۔ بہر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمیں حقی ملکیت دیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز میں نے خریدی ہے، مجھے وراثت میں ملی ہے، مجھے گفٹ میں ملی ہے، کہہ سکتے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اب اللہ مشرکین کا شکوہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں تو میں نے ان کو مہیا کی اور ان کی ناشکری دیکھیے کہ مجھے تو بھول بیٹھے ہیں، اور وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے سوا انہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں، شکر اوروں کا ادا کر رہے ہیں۔ بھینس ہم نے دی، نظر دودھ کی اوروں کی مان رہے ہیں جی، کھیتی ہم نے دی، ہم نے اگائی، نظر دوسروں کی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کتنی ناشکری کی بات ہے کہ جس نے دیا ہے اس کی زکوٰۃ دینے کا، اس کا صدقہ فطر دینے کا خیال نہیں ہے، اس کے نام پہ قربانی کا خیال نہیں ہے، لیکن دوسروں کی نظر و نیاز پابندی سے دیں، تو کتنی ناشکری کی بات ہے۔ تو اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، حق عبادت اللہ کا تھا وہ دوسروں کو دے رکھا ہے۔ لعلہم ینصرون، اور کیوں دے رکھا ہے؟ اس توقع پر شاید ان کی مدد کی جائے گی۔ گویا اللہ کی مدد پر اعتقاد نہیں کہ اللہ مددگار ہے۔ نماز میں تو کہتے ہیں ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد،
آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر مسجد سے نکلے، چونکہ یہ بے سوچے سمجھے کی بات تھی جو کہہ دی، رٹی رٹائی صورت تھی جو پڑھ لی، کبھی معنی پہ تو غور نہیں کیا کہ اللہ سے کیا عہد کر کے آئے ہیں جی۔ تو مسجد سے نکلے اور مزار پہ ہاتھ رکھ دیے جی۔ اور استعانت کے لیے بھی کیا بار بار کہہ چکا ہوں، استعانت کے لیے بھی یہاں عہد کیا تھا کہ ایاک نستعین، اور وہاں پھر مدد غیروں سے، یہاں ایاک نعبد، پھر عبادت غیروں کی۔ تو کتنی ناشکری ہے، کتنی ناشکری ہے۔ تو اس لیے کرتے ہیں لعلہم ینصرون، کہ شاید ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی کیا مدد کریں گے، لا یستطیعون نصرہم جی، وہ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا، جو اپنے وجود میں بھی اللہ کے محتاج، اپنے وجود کی بقا میں بھی اللہ کے محتاج جی، سانس لینے میں بھی اللہ کے محتاج، پوری زندگی جن کی احتیاج میں گزری، اور ساری زندگی جو اللہ کے سامنے دست بدعا رہے، سر بسجود رہے اور اللہ کی عبادت کرتے، ساری زندگی عاجزی تواضع میں ان کی گزری، تم ان کے سامنے جا کے ہاتھ پکڑتے ہو کہ تم ہماری مدد کرو، جو ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ فرمایا کہ لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ خود ان کے سامنے ایک فوج ہیں، ایک جماعت ہیں جو حاضر کیے جاتے ہیں، خود ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور مدد ان سے مانگتے ہیں، خود ان کے تحفظ کے لیے ایک جماعتی شکل میں آتے ہیں، پھر مدد ان سے مانگتے ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ زندگی ہو یا موت کے بعد ہو، یہ خود ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی چادر اٹھا کے نہ لے جائے، کوئی جھنڈا اتار کے نہ لے جائے جی، اور نقصان اندر نہ پہنچائے۔ تو بھائی آپ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، پھر ان سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کم سے کم وہ اپنی حفاظت کریں، پھر توقع رکھو، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہاری کیا کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اہل اللہ یا اللہ کے جو بندے جو نمونہ چھوڑ کے گئے تھے، اس کو تو رکھ دیا بالائے طاق، اور ان کے ساتھ اور توقعات وابستہ کرنی شروع کر دی۔ وہ بندگی سکھانے آئے، وہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھانے آئے، لیکن بجائے ان کا طریقہ اپنانے کے الٹا انہی کو معبودیت کے مقام پہ کھڑا کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی انسان کی بد نصیبی اور بدبختی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی کیا مدد کریں گے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، یہ تو خود ان کے سامنے ایک فوجی دستہ ہے جو حاضر کیا جاتا ہے، خود ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کی اس بے اعتنائی، بے توجہی پر دل کرتا ہے، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل جو امت کے لیے اپنے اندر بڑی سوزش رکھنے والا تھا، وہ ان کے ان حالات کو دیکھ کر بہت ہی کرتے تھے، اور ان کے لیے ان کی یہ حالت ناقابل برداشت ہوتی تھی کہ اتنا سمجھانے کے باوجود ان کی سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ آپ نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا، اب یہ ناسمجھ نہیں سمجھتے، تو فلا يحزنك قولهم، ان کی یہ مشرکانہ باتیں اے نبی آپ کو غم میں نہ ڈالے،
آپ ان کی باتوں پہ پریشان نہ ہوں، آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا، قرآن حکیم نے ان کو سمجھانے کا حق ادا کر دیا، اور اللہ کے نبی نے بھی، لیکن پھر بھی نہیں سمجھتے تو اب فلا يحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو غم میں نہ ڈالیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، سب کچھ ہمارے ریکارڈ میں ہے، جو دل میں رکھتے ہیں، جو آپ سے کہتے ہیں، یہ ساری باتوں کا ہمیں پتہ ہے۔ تو علیک البلاغ وعلینا الحساب، علیک البلاغ، آپ کے ذمے ہمارا پیغام پہنچانا ہے، آپ نے ہمدردی، دل سوزی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ پیغام پہنچا دیا۔ اب آگے علینا الحساب، حساب ہم خود لے لیں گے، حساب ہم خود لے لیں گے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینی نہیں، یعنی ہدایت کا معنی کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، منزل پہ پہنچانا پکڑ کے آپ کی ذمہ داری نہیں، یعنی ایک ہے ہدایت، ڈائریکشن دینا، سو یہ تو نبی کا فرض ہے جی۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی ڈائریکشن دیتے ہیں، لیکن انک لا تہدی، منزل پہ آپ نہیں پہنچا سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں منزل پہ پہنچاتے ہیں۔ تو ہدایت بمعنی منزل پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے، اور ہدایت بمعنی رستہ بتانا، قرآن بھی ہادی ہے، نبی بھی ہادی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، یہ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے اس رستے کی جو بالکل سیدھا ہے، اور انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ بھی ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی۔ تو گائیڈ ہیں نبی بھی، قرآن بھی، لیکن منزل پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں۔ آگے کافر یہ بھی کہتے تھے کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اور پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور پھر اس زندگی کا حساب کتاب ہوگا، پھر جزا و سزا ہوگی۔ کب ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ کب ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ تو کبھی پوچھا تھا کب ہوگی، کب قیامت قائم ہوگی جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں جی، اس کا وقت بتائیے۔ اور کبھی کہتے تھے ہوگی کیسے، کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں رل مل جائیں گے، ذرے ہمارے ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری چور چور ہو جائیں گی، بھر بھری ہو جائیں گی، پھر ان مردہ اور بھر بھری ہڈیوں میں کس نے جان پیدا کر دی؟ اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم جب زمین کے ذروں میں گم ہو جائیں گے، ہمارے ذرے مکس ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم نئی تخلیق میں پھر؟ تو استبعاد ہے، بڑی یعنی بعید از عقل بات ہے کہ دوبارہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو سمجھاتے ہیں کہ تم جس چیز کو بعید از عقل سمجھتے ہو ذرا غور تو کرو، آنے والی زندگی کو تم جتنا بعید سمجھتے ہو ذرا پہلی زندگی پہ غور کرو۔ تو پہلی زندگی کو تم، وجود میں آنے والی زندگی کو تم بھول چکو ہو، اس لیے نئی زندگی کا انکار کرتے ہو۔ اگر تم وجود میں آنے والی زندگی کو سامنے رکھو تو دوسری کو کبھی تم بعید از قیاس نہ سمجھو۔ تو ارشاد فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ، کیا یہ انسان منکر قیامت اور قیامت کے بارے میں ہم سے جھگڑنے والا، ہمارے نبی سے جھگڑنے والا، کیا اس نے دیکھا نہیں
انا خلقنا من نطفہ، کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ آب سے، ایک پانی کے قطرے سے، بوند سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ نطفہ کہتے ہیں خالص، بغیر کسی ملاوٹ کے جو بوند ہو نا اس کو۔ تو انسان کا جو مادہ تولید ہے یہ بالکل خالص ہوتا ہے، خالص، اسی لیے اس کا نام ہے نطفہ۔ تو ہم نے انسان کو نطفہ سے، خالص پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے۔ یعنی پہلا انسان تو ہم نے بہرحال مٹی جمع کر کے، پانی میں مکس کر کے، اس کا باقاعدہ ڈھانچہ بنا کر اس میں روح پھونکی تو انسان وجود میں آئے، آدم علیہ السلام۔ آگے جو نسل چلائی تو من سلالۃ من ماء مہین، پھر ایک بے حقیقت، بے قدر پانی کے قطرے سے، جس کی کوئی قدر نہیں، کوئی حقیقت نہیں، مطلب ہے کہ وہ قابل نفرت ہے، ناپاک ہے، جسم سے نکل جائے سارا جسم دھونا پڑتا ہے، ورنہ آدمی پاک نہیں ہوتا۔ کپڑے بدن کو لگ جائے تو دھوئے بغیر جگہ پاک نہیں ہوتی جی۔ تو ایسے قابل نفرت پانی سے ہم نے اے انسان تجھے بنایا، اور بنایا تو کس شان سے بنایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مادہ تخلیق انتہائی قابل نفرت اور بے حقیقت، اور بننے والا انسان اس سے قدرت کا شاہکار، قدرت کا شاہکار، احسن تقویم جی۔ وَلَقَدْ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ جانوروں کو پیدا کیا تو نہیں کہا ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، پودوں درختوں کو کہا نہیں ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ صورتیں تو سب کی اللہ نے بنائی ہیں، لیکن انسان کی تخلیق کا نمبر آیا تو فرمایا ہم نے کیف نشاء، جیسا چاہا ہم نے ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں بنائیں، اور کیسی؟ احسن تقویم، بڑی خوبصورت، بڑی پیاری، یعنی ایسی صورت کہ جس کے حسن پہ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یا اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اتنی قسمیں اٹھا کر؟ کہا یہ کہنا چاہتا ہوں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جی۔ تو ہم نے تو تمہیں ایک قطرے سے ایسا بنایا، اس وقت تو تمہیں تعجب نہیں ہوا کہ کیسے بنایا، اور ایک قطرے سے ایسا حسین و جمیل انسان کیسے بنا، ایسے باشعور انسان کیسا بنا، ایسا عقل مند انسان کیسا بنا جی۔ اس وقت تو تمہیں تعجب نہیں ہوا، جب کہ پہلے کوئی نقشہ بھی نہیں تھا، پہلے کوئی نمونہ بھی نہیں تھا۔ حالت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کائنات میں انسان کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مخلوق ہوگی۔ تو اس وقت تو تمہیں کوئی تعجب نہیں ہو کہ کیسے بنایا۔ اب ہم بنا چکے ہیں، ایک چیز وجود میں آ چکی ہے جی، اب کم سے کم اس کے ذرے تو موجود ہیں، نہ بھی ہوں تو اب دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اگر مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ، وہ نہیں ہوا تو اب دوبارہ بنانا کیسے مشکل ہو گیا؟ تو فرمایا اس لیے تم قیامت کے وقوع اور دوبارہ کی تخلیق کو مستبعد اور دور سمجھتے ہو، اس لیے کہ پہلی تخلیق کو تم نے تو اس کو غور سے سنا ہی، دیکھا ہی نہیں۔ تو کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا ایک قطرہ آب سے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، آج وہ ہمارے لیے ہمارے ساتھ جھگڑ رہا ہے کہ دوبارہ کون پیدا کرے گا، دوبارہ کیسے پیدا کرے گی، اب جھگڑ رہا ہے جی، اس لیے کہ بھول گئے نا پہلے جی۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اب ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ جب ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی کیسے پیدا ہوں گے، جب مٹی میں رل مل جائیں گے کیسے پیدا ہوں گے، اب یہ ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے جی۔
وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنی پہلی تخلیق کو بھول چکا ہے۔ اس وقت تو ہڈی بھی نہیں تھی، ذرے بھی نہیں تھے، اس کو بھول گیا ہے۔ اب کہتا ہے کہ بکھرے ذرے کیسے جوڑے جائیں گے اور بھری ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے دوبارہ کی تخلیق کے مستبعد ہونے پر۔ کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی ہڈی لا کر ایسے کر کے کہتے تھے حضرت اس کو کون پھر زندہ کرے گا، اس کو کون پھر زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں پہلے کو دیکھ ذرا، آج اتنا اکڑتا ہے تو پہلی تخلیق کو دیکھ، وہ کیسے ہوئی؟ اگر اس کو دیکھتا تو اکڑ نہ رہتی، لیکن اس کو تو بھول گیا ہے، اس لیے آج اکڑ کے باتیں کر رہا ہے، اس لیے اکڑ کے باتیں کر رہا ہے۔ نسی خلقہ، تو آپ اس کو کہہ دیجئے منکر آخرت کو اور منکر احیاء موتا کو کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأ اول مرہ، وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، وہی کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ اور وہ بکل خلق علیم، وہ تمام تخلیق کو جانتا ہے، جس نے ساری چیزیں اندر پیدا کی ہیں، جسم میں اندر باہر کی، وہ ان کو بھولا نہیں، وہ سب کچھ کو جانتا ہے، ایک ایک بدن کے ذرے اور جوڑ کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جتنی زوردار طریقے سے دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کرتے ہو، میں اسی زوردار طریقے سے کہتا ہوں کہ ہو بہو وہی انسان بناؤں گا جو دنیا سے گیا تھا، ہو بہو۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہڈیوں کو جوڑیں گے، نہیں، بلا کیوں نہیں، ضرور، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے انگلیوں کے پور جوڑنے پہ بھی قدرت رکھتے ہیں کہ پور بھی وہی ہوں گے، جی، پرنٹ بھی وہی ہوں گے جو آج ہیں، یہی ہوں گے، ہم تو ایسا بنائیں گے کہ ہو بہو وہی پہلی کی طرح، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اچھا، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، ایک اور قدرت کی دلیل سن لو، اپنے دوبارہ پیدا ہونے کو محال اور مشکل سمجھنے والوں، ایک اور دلیل سن لو، وہ اللہ جس نے پہلی دفعہ تمہیں بنایا تھا وہی دوبارہ بھی بنائے گا، اور وہ خدا ہے قادر مطلق، جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے سبز درخت میں آگ پیدا کی تمہارے لیے، سبز درخت جس میں پانی ہے، پتوں میں بھی پانی، شاخوں میں بھی پانی، تنے میں بھی پانی، سبز درخت ہرا بھرا، اللہ نے اس میں آگ کا مادہ بھی رکھا ہے۔ حالانکہ آگ اور پانی دو متضاد چیزیں ہیں، جہاں آگ ہو، جہاں پانی آئے گا تو آگ کو ختم کر دے گا، لیکن اللہ نے سبز درختوں میں پانی بھی رکھا ہے، آگ بھی رکھی ہے۔ جو ان متضاد چیزوں کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے، اس کی قدرت ہے، تو اس کو یہ بھی پاور حاصل ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے۔ تو سبز درختوں میں پانی اور آگ کا کیا مطلب ہے؟ بعض درخت، سب نہیں، ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہی سبز درخت جن میں آج پانی ہے، کل ہم اس پانی کو خشک کر کے ایندھن بنا دیتے ہیں، تم جلاتے ہو۔ آج پانی ہے، کل کٹ کے جب یہ خشک ہو جائے اسی کو ایندھن بنا لیتے ہو، ایک مطلب یہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ بعض درخت ایسے ہیں کہ سبز ہونے کے باوجود ان کو اگر آپس میں ٹکراؤ تو آگ نکلتی ہے، بعض عرب میں ہوتے تھے، اور ان کی شاخیں
ساتھ توڑ کے رہ جاتے تھے، دیا سلائی تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، تو ایک تو پتھروں کے ٹکرانے سے آگ نکلتی تھی، چکماق، دو پتھر یوں ٹکرائے آگ نکلے، جیسے تیز رفتار گھوڑا جائے اور سم لگے ہوئے ہوں پاؤں پر تو پتھر سے ٹکرا تو چنگاریاں نکلتی ہیں، تو دو پتھر ہوتے تھے ساتھ رکھتے تھے، ایسا کیا تو دیا سلائی کی طرح آگ نکلے۔ اسی طریقے سے دو درخت ہوتے تھے، ان کی ٹہنیاں بے شک سبز ہو ساتھ رکھتے تھے، ایسی کی آگ نکلتی تھی۔ تو فرمایا ہم نے تو سبز درخت میں آگ بھی رکھی ہے، تو ہم تو متضاد چیزیں بھی جوڑ کے رکھنے پہ قدرت رکھتے ہیں، تو تمہیں دوبارہ کے پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو اچانک تم جب اس کو رگڑتے ہو تو اس سے آگ جلاتے ہو، اس سے پھر کھانا پکاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، چلو اور دیکھو آگے، کیا وہ ذات جس نے ارض و سما کا یہ بہت بڑا ڈھانچہ بنا کر پیش کر دیا ہے، زمین آسمان کی ایک بہت بڑی بلڈنگ اللہ نے بنا کے رکھ دی ہے، اس میں قمقمیں، اس میں روشنی کے لیے، خوبصورتی کے لیے ستارے سیارے سورج چاند بھی لگا دیے ہیں، تو جس نے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین پیدا کی ہے، تم جیسے 6 فٹ کے آدمی نہیں بنا سکے گا کیا؟ تم جیسے 6 فٹ کے آدمی وہ نہیں بنا سکے گا جس اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، بلا کیوں نہیں، وہ قادر ہے جو اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے، وہ انسان کی چھوٹی کائنات بھی بنا سکتا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت بڑا خالق ہے، خالق تو ہے ہی وہی، وہ خلاق ہے، خوب بنانا جانتا ہے، خوب بنانے والا ہے، اور علیم، اپنی تخلیق کے ذرے ذرے کو جانتا بھی ہے، اپنی تخلیق کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، اللہ کو ہمارے ایک ایک ذرے کا پتہ ہے، اور نہیں کائنات کے ذرے ذرے کا پتہ ہے۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک ذرے کے برابر زمین و آسمان میں کوئی چیز نہیں جس کو خدا جانتا نہ ہو، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں جس کو جانتا نہ ہو، تو اپنی تخلیق سے بے خبر نہیں، جانتا ہے، خلاق العلیم۔ اور قدرت اتنی ہے کہ بنانے میں دیر نہیں لگتی، بنانے میں دیر نہیں لگتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا حکم جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ کن۔ یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ چیز تو ارادے سے ہی بن جاتی ہے، کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن جب کسی چیز کی وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، فیکون، اسی لمحے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ قدرت ایسی ہے۔ فرشتے کس سے پیدا کیے؟ کن، ہر فرشتہ کن سے پیدا ہوتا ہے۔ جی آپ کہیں گے زمین آسمان تو 6 دنوں میں بنا ہے، تو اہل علم مفسرین فرماتے ہیں وہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ کام رفتہ رفتہ کرو، ورنہ 6 دنوں کی ضرورت نہیں تھی، کن فرماتے تو ساری کائنات وجود میں آ جاتی تھی۔ تو کچھ چیز میں تاخیر صرف تعلیم کے لیے ہے، ورنہ قدرت اور پاور یہ کہ کن فیکون وجود میں ہوتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جی سو ہر عیب کمزوری سے پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، کہ اسی کے کنٹرول، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکمرانی ہے۔ ملکوت یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا لفظ ہے، یہ مالک سے ہے،
یعنی ہر چیز کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، وہ واقعی مالک ہے، اس لیے کہ جو بناتا ہے در حقیقت مالک وہی ہوتا ہے۔ اب بنا کر کسی کو گفٹ کر دیں تو وہ جو مالک ہوگا وہ مجازی ہوگا، اصل مالک جس نے بنایا ہے وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اصل مالک ہے، ملکوت کل شے، ہر چیز کی حکومت اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آج بھی ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے، اور جیسے ابتدا اس سے ہے انتہا بھی اسی کے پاس ہوگی۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر آخر میں سب اسی کے پاس چلے جائیں گے۔ تو ہر چیز کی اصل وہ ہے، اور کل شیء یرجع الی اصلی، ہر چیز پھر اپنے اصل کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو یہ کائنات دائمی نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، عارضی ہے، اس کو ایک مقصد کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ اور مقصد کیا ہے کائنات کا؟ مقصد کائنات کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے لیے بنایا ہے جنوں اور انسانوں کو، اور باقی کائنات بنائی ہے انسانوں کے لیے۔ کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے۔ انسان اور جن کس کے لیے بنائے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وہ عبادت ہے، اسی کے لیے اس کو۔ اور عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، او کما قال علیہ السلام۔ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق بنائی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مخلوق بنائی عبادت کے لیے، انسان جن، تو یہ گویا مقصود ہے، اور باقی کائنات ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، یہ مقصود ہیں۔ اور ان سے مقصود کیا ہے؟ عبادت، اللہ کی معرفت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ایک مقصد کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا الیہ ترجعون، اس کو ختم کر کے پھر تم اس کے پاس چلے جاؤ گے۔ تو جس چیز کو تم بعید سمجھتے ہو تم تو جاؤ گے وہیں پر، جس چیز کو تم بعید از قیاس سمجھتے ہو تم کو تو بنایا اس مقصد کے لیے۔ جہاں عارضی ٹھکانہ ہے تم نے اس کو مستقل سمجھ رکھا ہے، تم کو تو بنایا بھی ہے، تو اس لیے تم نے وہاں ضرور جانا ہے۔ اس لیے اس کو پیش نظر رکھو کہ جہاں ہم نے جانا ہے وہاں کے لیے کوئی سرمایہ ہمارے پاس ہے، وہاں کے سوالوں کا کوئی جواب ہمارے پاس ہے، وہاں کے لیے کوئی ہمارے پاس توشہ ہے، سفر زاد راہ ہے۔ اس لیے کہ تنہائی سے آئے ہیں، سوسائٹی ہے، تنہائی سے جائیں گے سوسائٹی بنے گی، لیکن وہ سوسائٹی ایسی نہیں ہوگی۔ ابھی صورت میں گزرا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ سوسائٹی مجرم اور مطیع سب کی مکس ہے، سارے رلے ملے ہیں۔ آگے جو حشر کے میدان میں سوسائٹی الگ، امتازوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ صف میں کھڑے ہو جاؤ، مطیع الگ صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اور پچھلا سفر بھی اکیلے کا تھا، اور یہاں سے حشر تک کا سفر بھی اکیلے ہوگا۔ پچھلے سفر میں زاد راہ کی ضرورت نہیں تھی، اس اسٹاپ پہ ہمیں حکم ہے کہ اگلے سفر میں زاد راہ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے زاد راہ یہاں بنا لو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جس نے اچھا بنایا آگے بے فکری سے جائے گا، جس نے یہاں زاد راہ نہ بنایا آگے پریشانی ہوگی پورے رستے میں، اور پھر جو آگے سوسائٹی ہوگی وہ ایسی ہوگی بھی نہیں، وہاں بھی جو اپنا زاد راہ ہے وہی کام آئے گا، ورنہ کچھ نہیں آئے گا۔ تو یہ تھا جناب تھوڑا سا سورہ یاسین شریف کے بارے میں جو میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان مضامین پہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیشہ اس مضمون کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو غلطی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں، اور مزید اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔